رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اسلامیات کی 7th کلاس کی بک نکال لیں اور باب چہارم، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میانہ روی، یہ آپ نکال لیں۔ اب میں اسے پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام معاملات میں درمیانی راستہ ہی اپنایا جائے۔ میانہ روی اعتدال پسندی ہے، یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، یعنی میانہ روی اختیار کرنا۔ میانہ روی کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے، جن میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ عبادت میں میانہ روی۔ اسلام میں عبادت اور بندگی کرنے کی جتنے بھی اوقات مقرر کیے گئے ہیں، ان میں اعتدال اور میانہ روی کا بے حد خیال رکھا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ دین اسلام عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبادت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، رات بھر نوافل پڑھتے اور دن بھر روزے رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفل روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو، تم پر تمہارے جسم اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، جو دن میں 5 بار ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں اگر ہم نفلی عبادت کرنا چاہتے ہیں، روزے رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کبھی رکھ سکتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک میانہ روی سے چلنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود مقرر کی ہیں، نہ زیادہ بڑھنا چاہیے اور نہ زیادہ اس میں کمی کرنی چاہیے۔ معاشرتی زندگی میں میانہ روی۔ اسلام معاشرتی زندگی میں مختلف پہلوؤں اور رویوں میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ مثلا اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز نہ بہت زیادہ بلند ہو، نہ بہت زیادہ آہستہ، چلنے پھرنے میں غرور و تکبر نہ ہو، کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت صرف اپنا موقف ہی درست نہ سمجھا جائے، دوسروں کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھنا، جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا میانہ روی ہے۔ چونکہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے، اس لیے خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور غم میں صبر کا دامن نہ چھوڑ دیں۔ گویا اپنے لباس، خوراک، گفتگو، خیالات اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں اعتدال پسند رہنا ہی میانہ روی ہے۔ معاشی زندگی میں میانہ روی۔ معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے، نہ ہی کنجوسی سے کام لیا جائے۔ اسلام نے معاشی مسائل کا حل میانہ روی اختیار کرنے میں تجویز کیا ہے۔ سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن اسلام نے اس عمل میں بھی بے اعتدالی سے پرہیز کیا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ دوسروں کو دے کر تم خود اتنا محتاج بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھو، یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی اس آیت اور اوپر جو ہم نے پڑھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ زیادہ فضول خرچی کریں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹاپک میں پڑھا تھا کہ نہ ہم زیادہ میانہ روی سے ہمیں ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نہ زیادہ تنگی
اور نہ ہی زیادہ کنجوسی۔ آج کل لوگ عیش و عشرت کی زندگی پسند کرنے لگی ہیں اور اپنی آمدن بڑھانے کی وجہ سے حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں کئی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اگر لوگ میان روی اختیار کریں اور اپنے جائز ضروریات کے علاوہ فضول کاموں میں پیسہ ضائع نہ کریں تو بلا وجہ کی بے چینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے کہ یہ اعتدال سے کام لیتے ہیں، ارشادی باری تعالیٰ ہے، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے سنہری اصول میان روی کو اپنائیں۔ اس سے نہ صرف ہمیں زندگی میں سکون، آرام اور اطمینان نصیب ہوگا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہم بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اعتدال اور میان روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے۔ میان روی اپنانے سے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی خوش اسلوبی سے سر انجام دی جاتی ہے۔ معاشرے سے انتہا پسندی کا خاتمہ میان روی اپنانے میں ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر کے ہی زندگی میں حقیقی خوشیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں میان روی کو ہی اپنا شعار بنایا۔ تو امید ہے دوستو جو ہم نے پڑھا ہے اوپر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح زندگی میں میان روی سے چلنا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں آپ نے درمیانی راستہ، یعنی نہ زیادہ خرچ کرنا ہے اور نہ زیادہ اس میں کنجوسی کرنی ہے، بلکہ میان روی سے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اب ہم آیت مشق کی طرف۔ اب ان کے جو سوالات ہیں تفصیلی جوابات دیں اور مختصر جوابات دیں، یہ ہم نے اوپر سبق پڑھ چکے ہیں۔ آپ آسانی سے اس میں سوالوں کے جوابات ہیں وہ آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تفصیلی جواب میں آپ میکسیمم 4-5 لائنیں لکھتے ہیں بہت ہے، یعنی ایک چھوٹا پیراگراف، اور مختصر جوابات میں 1 یا 2 لائنیں بہت ہوتی ہیں، یعنی آپ کی جو بات ہے اس کو آپ واضح طریقے سے یعنی ایکسپلین کر سکیں کہ بات کیا کی گئی ہے۔ اس میں جیسے کہ پہلا سوال ہے اخلاقی میان روی سے کیا مراد ہے، اس میں اس کی صرف تعریف کرنی ہے آپ نے، اور میان روی کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں، اس میں صرف آپ نے ایک چھوٹی سی حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے بس۔ تو اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ خالی جگہ پر کریں۔ میان روی کا معنی ہے ڈیش راستہ، درمیانی راستہ۔ جسم کو ڈیش رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کو ڈیش رکھنے کے لیے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں اوپر جسم کو ڈیش رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہے۔ جسم کو ڈیش رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ ایک منٹ ہم اوپر دیکھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے۔
اس میں یہاں لکھا ہوگا، ویٹ کریں آپ، جسم کو اچھا ابھی اس میں مجھے تو نہیں نظر آیا، آپ اس میں تھوڑا اس کو دوبارہ اچھی طریقے سے پڑھنا، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مل جائے۔ جسم کو ڈیش رکھنے کے لیے اچھی خوراک، اور جسم کو توانا رکھنے کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، جسم کو توانا رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہے۔ جیم، زندگی غم اور اطمینان کا مجموعہ ہے، زندگی غم اور ڈیش کا مجموعہ ہے، اس کو بھی آپ اوپر سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ دال، معاشی میانہ روی یہ ہے کہ ڈیش کی جائے اور نہ ہی کنجوسی، کیا کی جائے، یہ معاشی جو ہے، معاشی جو ہے میانہ روی، معاشی کیا ہے معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے، ٹھیک ہے، یہاں کیا آئے گا، فضول خرچی۔ معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ ہی فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجوسی ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، مشعل راہ ہے۔ سوال نمبر 4، درست فکروں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں۔ الف، میانہ روی اختیار کرنے والا محتاج ہو جاتا ہے، غلط جواب۔ ب، فیشن پرستی کی وجہ سے معاشرتی مسائل بڑھ رہے ہیں، درست جواب۔ جیم، اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، درست جواب۔ دال، میانہ روی معاشی استحکام کی ضمانت ہے، درست جواب۔ ہے، جائز کاموں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، غلط جواب۔ سوال نمبر 5، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، زندگی گزارنے کا بہترین اصول کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، الف، میانہ روی۔ ب، اسلام نے کس عمل سے منع کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اسلام نے کس عمل سے منع کیا ہے، اس کا جواب روزے رکھنے سے، تہجد پڑھنے سے، نفل عبادت سے، رہبانیت لگ رہا ہے مجھے، رہبانیت، یہ آپ کسی کی سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جی، میانہ روی کا کیا مطلب ہے، درمیانی راستہ، اس کا جواب ہے بے۔ دال، غم میں کس چیز کا دامن نہ چھوڑا جائے، اس کا جواب ہے دال، صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ تو دوستو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔